بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ نمبر 10 A World Without Books، کتابوں کے بغیر دنیا۔ انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن۔ این آئرش ناولسٹ، آئرلینڈ کے ناول نگار یعنی ناول لکھنے والا شخص کوم ٹوائبن، جس کا نام کوم تائبن تھا، ریکاؤنٹڈ آ اسٹوری، ایک کہانی سنائی، اباؤٹ observing، مشاہدہ کے بارے میں، آ کینٹنیز مین، کینٹن زبان بولنے والا۔ کینٹن چینی زبان کی ایک ایسی شکل یا بولی ہے جو ہانگ کانگ میں بولی جاتی ہے۔ سٹنگ آن آ کولون فٹ پاتھ، جو کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کولون ہانگ کانگ میں ایک قصبے کا نام ہے۔ ریڈنگ آ بک، کتاب پڑھتے ہوئے۔ آئرلینڈ کے ناول نگار کوم تائبن نے ایک کہانی سنائی جب اس نے کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کینٹن زبان بولنے والے ایک شخص کا کتاب پڑھتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ The man's face، شخص کا چہرہ، was stern، سختی والا تھا یا سنجیدہ تھا، with concentration، توجہ کی وجہ سے یا سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے، and his finger، اور اس کی انگلی، tracing the line، لائن کے ساتھ ساتھ چل رہی، being read، جو پڑھی جا رہی۔ خیالوں میں گم ہونے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے پر سختی چھائی ہوئی تھی اور اس کی انگلی پڑھی جانے والی لائن یعنی کتاب کی جس لائن کو وہ شخص پڑھ رہا تھا اس لائن کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایٹ ٹائمز، کئی دفعہ، the man's expression، اس شخص کے تاثرات، would be disturbed، بدل جاتے تھے، in frustration، مایوسی یا پریشانی سے، at his progress، پڑھائی کے دوران۔ کئی دفعہ کتاب پڑھنے کے دوران شخص کے تاثرات پریشانی کی وجہ سے بدل جاتے تھے۔ فائنلی، آخر کار، the reader، پڑھنے والا، looked up، دیکھا اوپر، at the sky، آسمان کی طرف، while his face، جبکہ اس کا چہرہ، was beaming، چمک رہا تھا۔ آخر کار، کتاب پڑھنے والے شخص نے آسمان کی طرف دیکھا جبکہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ It doesn't matter، یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کی اہمیت نہیں۔ Whether it was، کہ کیا یہ تھا، because of a sudden joy، ایک اچانک ملنے والی خوشی کی وجہ سے، with the act of reading، پڑھنے کے کام کے ساتھ، or revelation from، یا نئی معلومات سے، what was written، جو کہ لکھا ہوا تھا، اور delight at، یا اس بات پر خوشی، how، کس طرح، the story، کہانی، resolved، ختم ہوئی۔ اس چیز کی اہمیت نہیں کہ اس شخص کے چہرے کی چمک اسے کتاب پڑھنے کے دوران اچانک کوئی خوشی ملنے کی وجہ سے تھی، یا کتاب میں لکھے ہوئے مواد سے کوئی نئی معلومات ملی تھی، یا پھر وہ کہانی کے اچھے اختتام کی وجہ سے خوش تھا۔ The point is that، اصل بات یہ ہے کہ he was in possession of something، اس کو کوئی ایسی چیز مل چکی تھی، deliciously private، خوش کرنے والی ذاتی کیفیت۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص کو کوئی ایسی چیز مل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ذاتی طور پر بہت خوش تھا۔ A connection، ایک رابطہ، between him، اس کے درمیان، and the writer، اور لکھنے والا، between the real world، حقیقی دنیا کے درمیان، and the world، اور دنیا، described، بیان کی گئی، upon the pages، صفحات پر۔ لگتا ہے کہ اس شخص کے اور کتاب کے لکھنے والے کے درمیان، حقیقی دنیا کے درمیان اور صفحات پر بیان کی گئی دنیا کے درمیان ایک رابطہ ہو چکا تھا۔ There is a، ہوتا ہے، frequently asked، اکثر پوچھا جاتا، question، سوال،
اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، What would کیسی ہوگی the world دنیا be like مانند یا طرح without بغیر books کتابوں کے بغیر دنیا کیسی ہوگی. The very question is یہ والا سوال ہے absurd فضول and اور depressing پریشان کرنے والا یا مایوس کن. یہ سوال بہت فضول اور پریشان کن ہے. It is always said ہمیشہ ایسا کہا جاتا ہے that the latest technology کہ جدید ٹیکنالوجی signals اشارہ کرتی ہے the demise موت یا زوال of the book کتاب کی. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کتاب کے زوال کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی لوگ کتابوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیں گے. Decades ago دہائیوں پہلے it was thought ایسا سوچا جاتا تھا that the radio کہ ریڈیو would replace books کتابوں کی جگہ لے لے گا. کئی دہائیاں پہلے ایسا سوچا جاتا تھا کہ ریڈیو کتابوں کی جگہ لے لے گا. The fear has persisted خوف موجود رہا ہے throughout سارا وقت with the inventions of television and internet ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ. یہ خوف ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ سارا وقت بھی موجود رہا. But scenes لیکن مناظر like that of Cantonese man کینٹن زبان بولنے والے شخص کی طرح reading the book کتاب پڑھنا negate نفی کرتے ہیں the notion بات that modern advances کے جدید دور کی پیش رفت pose درپیش یا سامنا a threat ایک خطرہ to reading کتابوں کو یا پڑھائی کو. لیکن کینٹن زبان بولنے والے شخص کے کتاب پڑھنے والے مناظر اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ جدید پیش رفت سے کتابوں کو یا پڑھائی کو کوئی خطرہ ہے. Books are themselves کتابیں بذات خود ہوتی ہیں a form of technology ٹیکنالوجی کی ایک قسم that is spread جو کہ پھیلی ہوتی ہے over the pages صفحات پر and makes us delve اور ہم کو چھان بین کرنے کا موقع دیتی ہے into میں the complexities پیچیدگیاں مشکلات of life زندگی کی. کتابیں بذات خود ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہے جو کہ صفحات پر پھیلی ہوتی ہے اور ہم کو زندگی کی پیچیدگیوں یا مشکلات کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے. لٹریچر از ادب ہے the story کہانی of humans انسانوں کی. ادب انسانوں کی کہانی ہے. it is the record of یہ ریکارڈ ہوتا ہے who we are ہم کون ہیں where we come from ہم کہاں سے آئے ہیں and اور where کہاں we ہم are ہیں going جا رہے. یہ اس بات کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ادب کے مطالعہ سے انسانی زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل کی مکمل تاریخ کے بارے میں جانا جا سکتا ہے. بکس کتابیں میک اس ٹریول ہم کو سفر کرواتی ہیں. ایٹ لارج بہت زیادہ کتابیں ہم کو بہت زیادہ سفر کرواتی ہیں، یعنی کتابوں کی مدد سے ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں. ڈیورنگ آور جرنی اپنے سفر کے دوران وی آر کنیکٹڈ ہمارا رابطہ ہوتا ہے ود ہیومینٹی انسانیت کے ساتھ. اپنے سفر کے دوران ہمارا رابطہ انسانیت یا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کتابیں پڑھ کے ہم کو انسانوں کے بارے میں یا انسانوں کی فطرت کے بارے میں جاننے میں
مدد ملتی ہے۔ We identify ourselves، ہم اپنی شناخت کرواتے ہیں with the characters، کرداروں کے ساتھ we meet، جن سے ہم ملتے ہیں and learn، اور سیکھتے ہیں whether we love، کیا ہم پیار کرتے ہیں loathe، نفرت کرتے ہیں fear، ڈرتے ہیں اور flatter، یا خوشامد کرتے ہیں۔ ہم جن کرداروں سے ملتے ہیں ان سے ہم اپنی شناخت کرواتے ہیں اور ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم پیار کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں یا خوشامد کرتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں میں جن کرداروں سے ہم ملتے ہیں ہم اپنے آپ کو ان کرداروں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کو اپنی فطرت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری طبیعت میں زیادہ کون سا جذبہ موجود ہوتا ہے، پیار کا، نفرت کا، ڈرنے کا، یا دوسروں کی خوشامد کا جذبہ۔ They help us، وہ یعنی کتابوں میں موجود کردار ہماری مدد کرتے ہیں comprehend، سمجھنا our faults and aspirations، ہماری غلطیاں یا خامیاں اور خواہشات۔ وہ یعنی کتابوں میں موجود کردار ہم کو ہماری خامیاں اور خواہشات جاننے میں مدد کرتے ہیں۔ They tell us، وہ ہمیں بتاتے ہیں who could we become، ہم کون بن سکتے ہیں if we are not careful، اگر ہم محتاط نہ رہے۔ وہ یعنی کتابوں میں موجود کردار ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ اگر ہم محتاط نہ رہے تو ہم کیا بن جائیں گے۔ ریڈنگ، مطالعہ یعنی کتابوں کا مطالعہ provides، مہیا کرتا ہے یا ہماری مدد کرتا ہے the deepest connection، گہرا ترین رابطہ یعنی بہت گہرا تعلق to the morals، اخلاقی اقدار سے that make us، جو ہم کو بناتی ہیں human، انسان and part of، اور ایک حصہ a larger society، ایک بڑا معاشرہ۔ کتابوں کا مطالعہ ہمارا ان اخلاقی اقدار کے ساتھ بہت گہرا تعلق کرواتا ہے یا جوڑتا ہے جو ہم کو انسان اور ایک بڑے معاشرے کا حصہ بناتی ہیں۔ بکس آر، کتابیں ہیں a source، ایک ذریعہ of comfort، راحت کا for us، ہمارے لیے۔ کتابیں ہمارے لیے راحت کا ایک ذریعہ ہیں۔ they are، کتابیں ہیں، they یہاں پر کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ a safe shelter، ایک محفوظ پناہ گاہ، کتابیں ایک محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ throughout human history، تمام انسانی تاریخ میں man has found peace، انسان نے امن یا سکون حاصل کیا ہے in the written works، تحریری کتابوں میں۔ تمام انسانی تاریخ میں انسان نے امن یا سکون تحریری کتابوں میں پایا ہے۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو کتابیں پڑھ کر سکون ملتا ہے۔ تمام انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ بکس آر bridges، کتابیں پل ہوتی ہیں۔ through their pages، ان کے یعنی کتابوں کے صفحات کے ذریعے we make، ہم قائم کرتے ہیں our contact، اپنا رابطہ with، ساتھ society، معاشرہ۔ کتابیں پل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے یعنی کتابوں کے صفحات کے ذریعے ہم معاشرے کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں۔ those، وہ یعنی ایسے لوگ who read more، جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں are better prepared، بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں to face، سامنا کرنا the world، دنیا than those، ان لوگوں کی نسبت who، جو don't، نہیں read، مطالعہ کرنا۔ وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی نسبت دنیا کا سامنا کرنے کے لیے
بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں جو مطالعہ نہیں کرتے ہیں۔ Thou reading a book، اگرچہ ایک کتاب پڑھنا، connects us، ہمارا رابطہ کرواتا ہے، with humanity، انسانیت کے ساتھ۔ It is also the last truly private act، یہ دنیا کا آخری ذاتی پرائیویٹ کام ہے۔ In a world، ایک ایسی دنیا میں، that has become too public، جس میں کوئی بھی کام ذاتی نہیں رہا۔ اگرچہ کسی کتاب کے مطالعہ سے ہمارا انسانیت کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا جس میں کوئی بھی چیز پرائیویٹ یا ذاتی نہیں رہتی، کتابیں پڑھنا قطعی طور پر ایک ذاتی یا پرائیویٹ کام ہے۔ ایز a nourishment، غذا کے طور پر، for the mind، ذہن کی، it is slow food، یہ آہستہ آہستہ کھایا جانے والا کھانا ہے۔ in a world، ایک ایسی دنیا میں، given over، دے دی گئی، to fast food، فاسٹ فوڈ کو۔ فاسٹ فوڈ سے مراد جلدی میں کھایا جانے والا کھانا ہے۔ ایک ایسی دنیا جس میں فاسٹ فوڈ کا رواج ہے، وہاں کتابیں پڑھنا ذہن کی نشو و نما کے لیے آہستہ آہستہ کھایا جانے والا کھانا ہے۔ اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے سے آہستہ آہستہ ذہن کی نشو و نما ہوتی ہے۔ بلاگز، تبصروں پر مبنی ویب سائٹس۔ ٹیکسٹ میسیجز یا پیغامات، یہ پیغامات ہم عموماً موبائل فون یا کمپیوٹر وغیرہ پر دوسروں کو ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ اینڈ ای بکس، اور ای بکس سے مراد الیکٹرانک بکس ہیں۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جو صرف سافٹ ویئر شکل میں موجود ہوتی ہیں۔ برنگ ریلیونس، حوالے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اور فوری اطمینان مہیا کرتے ہیں۔ مچ ایز، اتنا ہی جتنا کہ نیوز پیپرز اور میگزینز ڈو، اخبارات اور میگزین دیتے ہیں یا مہیا کرتے ہیں۔ تبصروں پر مبنی ویب سائٹس، ٹیکسٹ میسیجز اور الیکٹرانک بکس اس طرح کے تعلق کا احساس اور فوری اطمینان مہیا کرتے ہیں جس طرح اخبارات اور میگزین مہیا کرتے ہیں۔ بٹ ہاؤ ایور امپورٹنٹ، لیکن خواہ کتنی بھی اہم، they endure، چیزیں پائیدار ہوتی ہیں، only as long، صرف اتنی دیر، as the stuff، میٹیریل کی طرح، they are printed on، جس پر وہ پرنٹ ہوتی ہیں یعنی چھپی ہوتی ہیں۔ لیکن خواہ کتنی بھی اہم چیزیں ہوں، وہ اتنی دیر ہی پائیدار ہوتی ہیں جتنا پائیدار میٹیریل ہو جس پر وہ پرنٹ ہوتی ہیں یعنی چھپی ہوتی ہیں۔ The comforts of books، کتابوں کی راحتیں، defy time، وقت کی قید نہیں مانتی، and break، اور توڑ دیتی ہیں، borders، حدیں۔ کتابوں کی راحتیں وقت کی قید کو نہیں مانتی اور وقت کی قید کی حدیں توڑ دیتی ہیں۔ بکس آفر، کتابیں مہیا کرتی ہیں۔ ادر ٹائپس آف پلیئرز، دوسری اقسام کی راحتیں۔ ایز ویل بھی، کتابیں دوسری اقسام کی راحتیں بھی مہیا کرتی ہیں۔ دا جوائے آف دیئر ٹچ، ان کو یعنی کتابوں کو چھونے کا مزہ۔ ساؤنڈ اینڈ فریگرنس، آواز اور مہک۔ از immeasurable، ناقابل پیمائش ہے۔ ان کو یعنی کتابوں کو چھونے، آواز اور مہک کا لطف ناقابل پیمائش ہے۔ the pleasure، خوشی، of their understanding، ان کو یعنی کتابوں کو سمجھنے کی۔ is an addition، اضافی ہوتی ہے، to it، اس میں، کتابوں کو چھونے، آواز اور مہک سے حاصل ہونے والی خوشی میں
کتابوں کو سمجھ کر پڑھنے کی خوشی بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ دا شیئرنگ، شیئر کرنا، بانٹنا یا دینا، آف آ بک، کسی کتاب کو، ود فرینڈز، دوستوں کے ساتھ، از اسٹل another فارم، ایک اور قسم ہے، آف جوائے، خوشی کی۔ کسی کتاب کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ایک اور قسم کی خوشی ہے۔ لائبریریز اور لائبریریاں ہیں، دا ایویڈنس، ثبوت، آف گرینڈر، عظمت کے، آف آ سویلائزیشن، کسی تہذیب کے۔ لائبریریاں کسی تہذیب کی عظمت کا ثبوت ہوتی ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ، یہ ضروری ہے، دیٹ وی ورک، کہ ہم کام کریں، ٹو گیو ایوری پرسن، ہر شخص کو دینا، دا اپرچونٹی، موقع، ٹو انجوائے بکس، کتابوں کا مزہ لینے کا، ایز شیلٹرز، پناہ گاہوں کے طور پر، سسٹیننس، زندہ رہنے کا سامان، اینڈ روڈز، فارورڈ، اور آگے بڑھنے کے لیے شاہراہیں یا رستے۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہم ہر شخص کو موقع دینے کے لیے کام کریں تاکہ وہ کتابوں کو پناہ گاہوں، زندہ رہنے کے سامان اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے شاہراہوں کے طور پر استعمال کر کے مزہ اٹھائے۔ ٹو امیجن آ ورلڈ، کسی دنیا کا تصور کرنا، وداؤٹ بکس، کتابوں کے بغیر، از ٹو امیجن آ ورلڈ، ایک ایسی دنیا کا تصور کرنا ہے، وداؤٹ، بغیر، تھاٹ، سوچ، فیلنگ، احساس، کمپیشن، ہمدردی، ہسٹری، تاریخ، وائس یا آواز، کتابوں کے بغیر کسی دنیا کا تصور کرنا ایسا ہی ہے جیسے سوچ، احساس، ہمدردی، تاریخ یا آواز کے بغیر دنیا کا تصور کیا جائے۔